أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نور من نور الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہوں۔ جو آج کل حالات چلتے ہیں، اللہ ان حالاتوں میں خاص کلمہ پڑھنے والوں پر فضل فرمائے، رحمت فرمائے، کرم فرمائے، وہ سارے حالات ٹھیک ہو جائے، اچھے ہو جائے، اور کل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں حسن اخلاق۔ کھانا کھلانے کے فضائل میں یہ بھی حسن اخلاق میں سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن السلام بیان کرتے ہیں کہ جناب محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آپ کی طرف آئے کہ میں بھی آیا تاکہ میں بھی آپ کا دیدار کروں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک، چہرے انور، چہرے نور کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ کھانا خوب کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہو، جب لوگ سو رہے ہو، سو جائیں تو وقت نکال کر نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل اعمال کون سے ہیں؟ افضل اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق میں سے سب سے افضل اعمال ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مقبول حج کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص فرمایا زیادہ آسان عمل کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہی چیزیں اگر ہم میں آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے، مگر بس سب کو اپنی اپنی انا
میں پر ہوں۔ علماء کرام کو دیکھو، میں پیروں کو دیکھو، میں جاہل کو دیکھو، ان پڑھ گوار اپنی ہوشیاری طاقت سے یہ میں چیز بڑی ہے، یہ میں ہٹ جائے تو سارے راستے سیدھے ہو جائے۔ میں تو بس ایک ہی ہے، اللہ۔ اور آسانی سے گفتگو کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا، وہ بھی بہت بڑی بات، وہ بھی حسن اخلاق میں سے۔ اور جو بھی ہو کھانا کھلانا، کچھ بھی ہو، اگر ایک کھجور بھی، ایک گھٹ پانی بھی دے دیتے ہیں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے سنیے، حضرت سیدنا عمرو بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی اسلام کیا ہے؟ تو خاتم المرسلین رحمت للعالمین، نبیوں کے امام تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا، نرمی سے گفتگو یعنی بات کرنا۔ میں نے عرض کی ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ حضرت سیدنا سہیل بن سنان رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار والا بے قصوں کے تاجدار امام الانبیاء کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سب سے اہم مغفرت کا راز بھوکے مسلمان کو، بھوکے انسان کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک میں ہے، یا بھوک کے دن کھانا دینا، خاص جو ہے بھوک کے دن کھانا دینا۔ حضرت سیدنا شریف اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے کھانا کھلانا اور سلام کرنا، سلام کو عام کرنا بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ شیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، پانی پلایا یہاں تک کہ وہ شیر ہو گیا، سیراب ہو گیا، اطمینان ہو گیا اسے، تو اللہ پاک کھلانے والے کو جہنم کے ساتھ خندقوں کی مسافت سے دور کر دے گا، اور ہر دو خندقوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ یہ جہنم سے دوری کون سا عمل کرتا ہے؟ کھانا کھلانا، پانی پلانا، جہنم سے 7 خندقوں سے دور کر دیتا ہے۔ کیا؟ کھانا کھلانا، اور بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اور 2 خندقوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ، مسافت، سفر ہے۔ ام المومنین
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ بندے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے، جیسے کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، تو امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو عمل ہے وہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، جس سے زیادہ کھانے والی ہو، جس سے زیادہ پانی پینے والے ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر میں مہمان ہو، بھلائی اس کے گھر میں کوہن کے چھری چلنے سے بھی زیادہ تیزی سے پہنچتی ہے۔ جیسے ہماری بھاشا میں سیدھی سادھی کہ مہمانوں کا کھانا، مہمان کا آنا، اس کا کھانا اس سے 40 دن پہلے ہمارے گھر میں اتر آتا ہے، یعنی مہمان کی روزی اللہ پہلے ہمارے گھر میں نازل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے پھر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرتا ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا اہتمام کرتا ہے، اور اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وہ شیر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہاں ایک حدیث میں جہنم سے دور کر دیتا ہے، 7 خندقوں کے دور کر دیتا ہے، اور یہاں ایک حدیث میں اور آگے حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے حضرت سیدنا انس بن مالک سے دونوں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بھوکے جگر کو ٹھنڈا کرنے والے، یعنی اسے کھانا کھلانے والے سے محبت فرماتا ہے، محبت فرماتا۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھلانے والے کو، جس کے جگر کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، پیٹ کی آگ بجھا دیتا ہے، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی میٹھی چیز کھلائے، کھانا تو آیا، میٹھی چیز کے بارے میں آیا، میٹھی چیز کھلائے تو اللہ اس سے محشر کی سختیوں سے دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں بالا خانے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے، بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے یہ بالا خانے؟ یعنی سونے چاندی کی دیوار بنی ہوگی، سونے چاندی سے اللہ نے جنت میں محل بنایا ہوگا، اور ہم اندر سے باہر والے کو دیکھ سکیں گے، باہر والا ہمیں نہیں دیکھ سکے گا، ایسا جنت میں محل ہوگا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ اچھی گفتگو کرنے اور کھانا کھلانے، سلام کرنے، اور راتوں کو جب سو جائے لوگ تو تھوڑا سا اٹھ کر 2 ہی رکعت ہی نماز کا قیام کرنے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے معنی کون سی نیکی ہے؟ جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو، نرمی سے بات کرنا، چاہے ہم حق پہ ہوں، لڑائی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی بات ہو، اللہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نرمی سے بات کرنا، لوگوں کو پیار سے محبت سے سمجھانا اور کھانا کھلانا، یہ 2 چیز جنت میں لے جائے گی۔ سیدنا بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے اللہ جل جلالہ جل شانہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو ایک لقمہ کھانا کھلانا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے، اور 10 درہم کا صدقہ کرنا مجھے ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تمام نبیوں کے سرور تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم، اللہ کہتا ہے، اللہ جل جلالہ جل شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت، میری فکر نہ کی، میری خبر نہ لی۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میرے اللہ، میں تیری عیادت، تیری خبر کیسے لیتا، حالانکہ تو پاک ہے، تو رب العالمین ہے، تو اللہ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں، کیا تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلاں فلاں بندہ یا بندی بیمار ہے، تو اس کی عیادت، خبر گیری، اس کی خبر لیتا، عیادت کرتا۔ اگر تو اس کی عیادت کرتا، تو اس کی خبر لیتا، تو میں اس میں تجھے ضرور نظر آتا، مجھے اس کے پاس تو پاتا۔ سبحان اللہ۔
یعنی بیمار اگر آدمی ہوتا ہے تو بیماری کی جو کیفیت، جو اثرات، جو کمزوری، جو درد ہوتا ہے، اس جگہ اللہ 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 کی رحمت، اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو یہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور تو یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر اللہ کہے گا، اللہ کا ارشاد ہوگا، کیا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا نہیں مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہ کھلایا؟ کیا تو جانتا نہ تھا اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس ہوتا؟ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے پانی نہیں دیا۔ وہ عرض کرے گا اللہ، میں تجھے کیسے دیتا؟ تو رب العالمین پاک ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی نہ مانگا تھا لیکن تو نے اسے نہ پلایا؟ یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ سب اس کا اجر اللہ کہتا ہے، وہ سب اور اس کا اجر میرے پاس آتا، میرے پاس لیتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر نیکی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ یہ کرو گے اتنی نیکی ملے گی، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو عرش کے سائے میں ہوگے۔ مگر کھانا کھلانا، بھوکے کو پانی پلانا، اس کا اجر خدا خود بندے کو دیتا ہے، خدا خود بندے کو دیتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث تھوڑی سی اس کی روشنی مجھے یاد آ گئی۔ اس لیے تو روزہ اور روزے کے فضائل میں ہے، اللہ روزدار کے ساتھ، روزدار کی خوشبو سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین مولائے کائنات علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، میرا اپنے دوستوں کا ایک شاہ خانہ جمع کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور ایک خادمہ خرید کر اسے آزاد کروں۔ آپ فرماتے مجھے دو چیز پسند ہے، ایک میرے دوستوں کو میرے گھر، میری خانقاہ، میرے دربار، اللہ کے گھر میں جمع کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کپڑا دینا، اور غلاموں کو آزاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوجا نے یعنی امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں نے، بیوی صاحبہ نے، جوجا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا یعنی اچھا کھانا، خوشبودار کھانا تیار کیا ہے، آپ اپنے ہم پلہ، سبحان اللہ، آپ نے اپنے ہم پلہ یعنی اپنے دوست برادر کو لے کر آئیں تاکہ ان کے ساتھ آپ کھانا کھائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا معلوم ہے؟ مسجد میں گئے
اور وہاں جو بھی مساکین شائل بیٹھے تھے ان سے کہا آؤ چلو میرے گھر آپ سب کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بڑی مزے کی بات ہے۔ آج تو ہم اگر دعوت بھی دیتے ہیں تو رشتہ داروں کو پہلے بلاتے ہیں، پڑوسیوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو پہلے بلاتے ہیں۔ یہ سوچا نہیں کبھی، غریب مسکینوں کا خیال نہیں کیا کبھی۔ ہمارا ہر کام دکھاوا دکھاوا، نام اونچا، بس وہ رہا ہے، اور ان سب کا نام کام صرف اللہ کی رضا کے لیے رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ سب لوگوں کو یعنی مساکین سائل فقیروں کو گھر لے کر تشریف گھر لے گئے، اور سب وہاں کے خواتین جو تھے یعنی آپ کے پاس جو عورتیں کام کر رہی تھی خدمت گزار خادمہ، وہ کہنے لگی اپنی جوجا کو پاس آ کر خدا کی قسم تمہارے گھر تو مساکین فقیروں سے جمع ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی جوجا کے پاس آئے امام حسین علیہ السلام اور فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تم پر حق ہے، تم کھانا کھلاؤ، خوشبو بچا کر نہیں رکھنا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، خوب کھانا کھلایا، خوب خوشبو لگائے، خوب کپڑا دیا، اور پھر امام حسین نے سب کو خوشبو لگائے، کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور دعائیں دے کر روانہ کیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن حسین کی سواری پر سوار مساکین کے پاس سے ہم گزرے، میں بھی ساتھ تھا۔ جو بچے کھجور کے ٹکڑے کچھ کھا رہے تھے سکے ہرے، اور کچھ روٹی کے سکے ٹکڑے کھا رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو مساکین نے سلام کیا اور کہا آؤ ہم آپ کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، تو فوراً آپ نیچے اتر آئے۔ قرآن پاک کا فرمان جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے ہیں، پھر سواری سے اتر آئے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ پھر انہیں اپنے گھر لے گئے اور کھانا کھلایا، کپڑے اور درہم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج کہیں کوئی بڑا ہو تو فقیروں کو سلام بھی نہیں کرتا، اور امام حسین تو کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ غوث و خواجہ کے دادا جو تھے، شہدائے کربلا کے امام جو تھے، اس لیے یاد رکھو ہم سے اوپر نہ دیکھو، ہم سے نیچے دیکھو، اور سب سے محبت پیار کرو، جو بھی ہو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کچھ بھی ہو، پرانے نئے، اللہ کی راہ میں کپڑا دو، فقیروں کو مساکین کو پہناؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان کشادہ اور گفتگو نرم اچھی ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو
قرشی فرماتے ہیں کہ حجاج کے لیے مصری کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بنایا گیا، جس کے لوگ چوپایوں پر بھی یعنی 5-7 آدمی بھی اس کو اٹھا نہ سکتے تھے۔ پورے اس کو اٹھانے کے لیے بہت بڑا چھکڑے کی ضرورت پڑتی تھی جو اس کو باندھ کر کھینچتے تھے۔ عبد الملک کے پاس لایا گیا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس کے حجم اور اس کے ہجوم کو دیکھ کر اس کی ہیبت کا اندازہ لگایا، مگر اس سے سمجھ نہ آیا کہ اب اس کا کیا کرے۔ یعنی شکر مصری کو جمع کر کے مصری کا بہت بڑا ٹکڑا بنایا، بہت بڑا حصہ۔ اب وہ لائے اس کو کھینچ کر گاڑی سے، چھکڑے سے، مگر سوچ رہا ہے کہ اتنے بڑے شکر کو مصری کو میں کیا کروں گا۔ بس یہ دل میں سوچا اور خیال آیا کہ اپنے غلام کو آواز دی کہ اسے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ ان دنوں میں آپ خلیفہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مصری کا اتنا بڑا ٹکڑا ان کے پاس لایا گیا تو وہ بڑے تعجب ہوئے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ مصری کا ٹکڑا ہے جو خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور ایک ایسی چیز دیکھی جس کی مثل لوگوں نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اسے رکھ دو۔ پھر غلاموں سے فرمایا، چاہنے والوں سے فرمایا، اعلان کر دیا کہ سب لوگ چمڑے کے بچھونے اور کلہاڑیاں لے کر آئے، جس کو جتنا چاہے شکر مصری لے کر جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کے ہاتھ جو آئے وہ اسی کا حق ہے۔ پھر آپ وہیں کھڑے رہ گئے یہاں تک کہ وہ ٹکڑا تمام کا تمام توڑ دیا اور سب اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ اور یہ بات عبد الملک کو پہنچی تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا ہاں یہ انہی کے معاملے ہیں اور یہی سلجھاتے ہیں اور انہی کا کام ہے کھانا کھلانا، پلانا، میٹھا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ سے ملا، اعلان کرنے والے لوگوں سے درمیان اعلان کر رہا تھا جو کوئی گوشت و چربی کھانا چاہے تو سعد بن عبادہ کے گھر آؤ۔ آپ فرماتے ہیں میری ملاقات ان کے بیٹے قیس سے ہوئی تو وہ بھی یہ اعلان کر رہے تھے، تو وہ بھی وہ اعلان سن رہے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ نے دعا دی، کہا اللہ مجھے کامل تعریف کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بزرگی عطا فرما، پھر اللہ قلیل مال مجھے کفایت نہیں کر سکتا، میں بھی اس پر تکیہ نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت سیدنا نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھا کرتے اور سیدنا صفیہ بنت عبید ان کی افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ بنا دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک عجیب قسم کا انار آیا۔ دروازے پر ایک سائل نے سوال کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسے دے دیا، لیکن حضرت سیدنا صفیہ نے عرض کی کہ اس کے لیے اس سے بہتر تھا کچھ اور دے دیتے۔ پھر حضرت سیدنا صفیہ نے مجھے کہا مجھے فلاں چیز دے دو۔ پھر جب وہ انار حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے سامنے پیش کیا
تو فرمایا اس سے اٹھاؤ اور کسی دوسرے سائل کو دے دو، کیونکہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا ہے۔ یعنی وہ پھر انار جو ہے اپنی خوشی کے لیے سائل سے خرید کر لیا اور پھر حضرت کی خدمت میں روانہ کیا، رکھا تو کہا نہیں، اب میں نے اسے صدقہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو میں نے ان کے لیے 1 درہم کے انگور خریدے۔ جب وہ انگور آپ کے سامنے پیش کیے تو ایک سائل نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ اسے دے دو۔ میں نے اسے دے دیا۔ پھر میں نے اس سائل کے پیچھے کسی کو بھیجا تو سائل نے یہ انگور سائل اس طرح خریدے، میں نے انگور اور خبر اسے نہ رہی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر کو ہدیہ پیش کیا کہ پتہ نہ چلے، مگر پھر سائل وہی انگوروں کو دوبارہ لینے کے لیے آ گیا اور کہا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے مجھے دو۔ پھر واپس یہ انگور کو اسی سائل کو دے دیا۔ پھر وہی سائل کے پاس میں نے دوسرے آدمی سے وہ انگور خریدے، پھر میں نے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر حضرت نے اس کو دے دیا۔ پھر وہی آیا مانگنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ ہر مرتبہ سائل سے انگور خرید کر آپ کو پیش کرتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار انگور جب آ جاتے ہر بار سائل کو دے دیتے اور سائل آ جاتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کو خبر بھی نہ ہوئی اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خیم الصاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم کی حواریوں میں سے کچھ لوگوں کو بلایا۔ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام نے اور ان کو کھانا کھلایا، پھر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا عبادت گزاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کھجور کے حلوے کی ٹوکری اپنے تخت کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی قرہ یعنی قرآن پڑھنے والا آتا، قرآن سناتا، خشیت الہی ہوتی، اللہ اللہ کے رسول کی یاد میں لوگ روتے، پھر آپ اسے یہ حلوہ انعام اللہ کی راہ میں کھلا دیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت سیدنا ابن عون، حضرت سیدنا محمد بن سیرین، حضرت سیدنا ابو خلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کھجور کا حلوہ ہے، فالودہ ہے، روٹی ہے، گوشت ہے، جو کچھ بھی، یہاں تک کہ اگر گھر میں شہد ہوتا تو شہد کو بھی جو ہے تقسیم کر دیتے۔ اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا، پیاسے کو پلانا، میٹھا کھلانا، جو کچھ بھی ہے کھانا اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا، صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کھلانا۔ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو وہ ہمیشہ حدیث بیان فرماتی، جب ہم ان کے پاس اٹھنے کا ارادہ کرتے تو ہمارے لیے حلوہ یا دیگر چیزیں منگوا کر رکھتی تھی اور ہمیں عنایت فرماتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب تمہارے سامنے میٹھی چیز پیش کی جائے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ لو، جب تمہیں خوشبو پیش کی جائے تو اس میں سے ضرور نہ کچھ ضرور لگا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم جماح
بیان کرتے ہیں عباس بن عبد المطلب کے گھر میں داخل ہوا تو آپ کے جانب سیدنا عبداللہ بن عباس فتویٰ دیا کرتے تھے اور دوسرے جانب لوگ فتویٰ کا جواب لیتے تھے، بعد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس قربان گاہ میں ایسا ایک اونٹ یا کچھ بکرے ذبح کرتے تھے کہ سب کو قربانی کا گوشت مل جاتا تھا۔ حضرت سیدنا علی بن محمد مدائن میں تھے تو روز ایک اونٹ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے اور عوام کو گوشت بانٹتے تھے۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اور میٹھا بھی کچھ اگر بنایا ہے تو پہنانا، کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب دو باتیں صرف سن لیتے ہیں لباس پہنانے کے فضائل میں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ بیان فرماتے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اپنے نئی قمیض منگوا کر اسے زیب تن فرمایا۔ میرا گمان کہ انہوں نے قمیض پہننے سے پہلے یہ دعا پڑھی اور کسی نے مانگا تو اللہ کی راہ میں اسے عطا کر دیا۔ ارشاد فرمایا اس جان کی قسم کہ جس کی قدرت میں میری جان ہے، جو مسلمان نیا لباس پہنے اور دعا مانگے تو اپنا پرانا لباس اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان مسکین فقیر کو دے دے۔ سننا، نیا تو نیا، پرانا بھی دیکھو۔ اگر پرانا لباس اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان مسکین کو، فقیر کو دے دے تو جب تک اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی باقی رہے گا وہ بندہ اللہ کی پناہ میں رہے گا، اللہ کے قرب میں رہے گا، چاہے دینے والا زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکے مسکین کو کھانا کھلانا اسے جنتی کھانا ملے گا، جو پیاسے کو پانی پلائے گا قیامت کے دن مہر لگائی ہوئی خالی شراب طہور سے پلایا جائے گا، جو کسی برہنہ لباس یعنی ضرورت مند کو لباس پہنائے گا اللہ اسے سب جنتی حلے پہنائے گا، یعنی اللہ اس کو جنتی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم سایہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق بھی، اس کے بارے میں بھی دو بات سنتے ہیں۔ شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین نے مجھے، آپ فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے ہمسایہ کے حق میں اللہ کا جو حکم دیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ ان قریب ہمسایہ کو کہیں وراثت کے حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے، مگر پڑوسیوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ ذبح کر دی گئی۔ پھر آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کیا تم اس میں سے ہمارے یہودی
یہودی ہمسائے کو کچھ بھیجنا ہے، بھیج سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور غریب کو لباس پہناؤ اور پیاسے کو پانی پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں، اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی جدعا پر سوار تھے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے دوہرا کر 3 بار کہی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تمام مخلوق اللہ کی پروردہ ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے پروردہ کے ساتھ، پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت سیدنا ابو شریف قاضی بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے دن ایمان رکھنا اسے چاہیے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آخرت کے دن ایمان لائے، اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ امہات المومنین ماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں تھی کہ ہمسائے کی بکری گھر میں داخل ہو گئی۔ جب اس نے روٹی اٹھائی تو میں اس کی طرف گئی اور روٹی اس کے جبڑے سے کھینچ رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کو تکلیف دینا امان نہ دے گا، یہ اگر روٹی لے گئی ہے تو لے جانے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھا حسن سلوک، اور حسن سلوک میں سب کچھ آپ نے سنا، ہمسایہ کے ساتھ، بھوکھوں کے ساتھ، پیاسے کے ساتھ، کپڑا پہنانے کے ساتھ، سلام کرنے کے ساتھ، غصہ ہوا ہے تو پی جانے کے ساتھ، حسد کے ساتھ، بغض کے ساتھ، کینہ رکھنے والے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں سے ہے۔ اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک میری اور تمہاری دین و دنیا سوار دے، ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا نصیب ہو، رمضان ہو، روزہ ہو، جمعہ ہو، سجدے میں ہو اور دل درود پڑھتا ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔